بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب نوکریوں والے ہیں، سب کے بچے ہیں، سب کے بچے نوکریوں والے ہیں۔ اللہ توبہ استغفر اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک بزرگ بابا ملا، 80 سال کا بابا تقریباً، آپ اندازہ کریں کتنا، 80 سال کی کتنی بڑی عمر ہوتی ہے، 80 سال کا۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب اگر کہیں کوئی کام کوئی جگہ ہو، بہت سارے نوجوان جب جوانی کی دہلیز میں پہنچتے ہیں اور پھر کوئی ان کے جاب ہو جاتی ہے، روزگار مل جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد والدین کو اللہ معاف کرے ایسا بھول جاتے ہیں کہ ذرہ بھی آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف اپنی آنے والی نسل کے لیے ہے، اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین کو بالکل ہی بھلا بیٹھتے ہیں۔ بھائی اگر اس وقت آپ کی آنکھوں پر پردہ آ چکا ہوتا ہے تو پھر جب آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر آپ ان کی کس قدر کیئر کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تب بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی کہ یار یہ میرا بچہ ہے، جیسے میں بھی تو ایسے کسی کا ایک چھوٹا سا ایسے بچہ تھا، 2 سال 3 سال تک پیشاب پخانا اپنا اس میں شلوار میں کرتا تھا، اور شلوار میں پیشاب ہو جائے اور پھر اس کا دھونا والدہ کے لیے کتنا زیادہ سر درد ہوتا ہے۔ آپ والد ہو کر کبھی یہ کام کر کے دیکھتے تو آپ کو شاید یہ اندازہ ہوتا، لیکن وہ والدہ کر رہی ہوتی ہے اکثر کام چکے، لیکن پھر بھی ایک شعور رکھنے والے انسان کو دیکھنے سے بھی تو کچھ احساس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ مشکل کام ہے، اتنا لمبا عرصہ 2-3 سال میں ایک بچہ، اگلے سال 1-2 سال کے بعد دوسرا بچہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے پھر یہ جنجال، کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تو تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اتنا زیادہ والدین کے احسانات ہوتے ہیں کہ والد بیچارہ دن رات اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور کبھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ سردی ہے گرمی ہے اور لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ بھی پرواہ کیے بغیر اپنے اولاد کے لیے کمانے کے لیے جتنا فکر مند رہتے ہیں۔ اگر یہ جو آج کا نیا باپ بنا بیٹھا ہے یہ سوچتا کہ میں بھی تو آخر کسی باپ کا بچہ ہوں، میں بھی تو کسی ماں کا بچہ ہوں، ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کا آپ کو تو وقت ہی نہیں ملتا نا، لوگوں سے ملاقات کر کے دیکھتے کہ لوگوں کے دل، والدین کے، بوڑھوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے، یقین جانے پھٹے ہوئے ہیں دل، ان کا خون کیا اثر ہوتا ہے۔ کسی کا جانور ہو، زیادہ تو میں نہیں کر سکتا، البتہ 1-2 جانور ہو، اس کے لیے چارہ وغیرہ کاٹ کے لانا، اس کو کھلانا، اور اس کی خدمت جو ہے نا وہ مجھے اگر دے دیں اور کچھ نہ کچھ خرچہ مجھے مل جائے کرے گا۔ تو پھر میں نے پوچھا بابا جی آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کہاں کے رہائشی ہیں، کہاں رہنے والے ہیں، اور آپ، تو اس نے بتایا ساری چیزیں، 3 بچے ہیں، سب روزگار ہیں، یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری بتائیں۔ تو اس کے بعد بھائی آپ کے بیٹے جب ہیں ان کا روزگار بھی ہے، سب روزگار والے ہیں، سب صاحب اولاد ہیں، تو وہ آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ نہیں، انہوں نے وہ ہر وقت جو ہے نا وہ جھگڑتے تھے مجھ سے، پھر جو ہے نا وہ میں پھر یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ بڑا تلاش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 80 سالہ بابے بیچارے کو کون کام دے گا اور کیا کام دے گا، اس کو خود کو بھی حیا آ رہی ہوگی جو کام کرائے گا اس بزرگ بیچارے سے، لیکن اور ایسا بھی احساس ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے اس کو کام کے بغیر کوئی پیسے اس کے تعاون کے لیے دے دیں، ایسا بھی بہت مشکل ہے۔ اصل انسانیت اور اصل مسلمانی دوسروں کے احساس کرنے میں ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل مٹ چکنے یا مٹ چکی ہے یا مٹ چکنے کے مترادف ہے، برابر ہے، ایسے ہی سمجھے، یقین جانے نہیں ہے، احساس بالکل کسی کا ٹکے کا ذرے کا بھی احساس نہیں ہے۔ ایک بھائی کو دیکھا مارکیٹ میں، وہ بیچارہ بھیک مانگنے پر مجبور، اس نے بتایا کہ میرا فلاں بھائی ہے، اور جو کہ یہ مارکیٹ والے سب جانتے ہیں، وہ بھائی اس کا کسی سال بھی عمرہ قضا نہیں ہوتا، ہر سال حج یا عمرے پہ جاتا ہے، بچے بھی اس کے جاتے ہیں، اور یہ دوسرا بھائی
جو بیچارہ اس حالت تک پہنچ چکا، آپ میں سے شاید کوئی کہیں گے کہ بھئی اس کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی کو بالفرض اعمال کی سزا مل رہی ہو تو تب بھی ایک بھائی کا کیا فرض نہیں بنتا جو ہر سال حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، وہ حاجی بنا پھرا ہے، وہ کیسا حاجی ہے، وہ کیسا مولوی ہے، وہ کیسا مبلغ ہے، وہ کیسا دیندار ہے؟ ایک پیاسے کتے کا احساس کرنے والی نیکوکار نہیں، بدکارہ عورت، حدیث پاک ہے، بدکار عورت ایک کتے کا جو کہ رذیل جانور ہے، گھٹیا ترین جانوروں میں ہے، کہ اس کے گھر پہ موجود ہونے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اس کا احساس کر کے اس کی زندگی بچانے والی، اس کو پانی پلانے والی ایک خاتون کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کیا آج اگر ہم کسی محلے دار، کسی رشتہ دار، کسی بزرگ کی اگر خیر خواہی کریں گے، اس کا احساس کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، تو اللہ اکبر، اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنے ایسے باپ ہیں جن کی کہانی میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، نہیں سنا پا رہا۔ ایک اور بزرگ ملا، ایک اور بزرگ ملا، سب کی یہ کہانیاں ہیں یار۔ کبھی بڑوں سے ملا کرو، بزرگوں سے ملا کرو، اس سے حال وال لیا کرو، ان کے جو چہروں پہ رونق ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی جو اداسی چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ خدا را جو اولاد 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 سمجھو بھائی، سمجھو، خدا را یہی تمہاری جمع پونجی ہے۔ والدین کی خدمت کر گئے تو یقین جانے آگے کی زندگی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ والدین کی دعائیں ہوں گی ساتھ تو انشاءاللہ سب آسان ہوگا۔ پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے جوتے جوڑتے ہیں، ان کے جوتوں کو سر پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کتنے لوگ آتے ہیں، پیروں کا اتنا احترام، یہاں علاقے میں آتے ہی لوگ اپنے پاؤں سے جوتا اتار لیتے ہیں، جوتا گلیوں میں نہیں پہنتے، بغیر جوتا پہنے وہاں پیروں تک، دربار تک جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اتنی عقیدت اگر اپنے والدین کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ والدین ہی سب سے بڑے پیر ہیں۔ جیسے والدین کی دعا کا حدیث میں آتا ہے ایسے ڈائریکٹ جاتی ہے، آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ایسے کسی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، اس کی دعا آپ کے حق میں ایسے نہیں جائے گی جیسے والدین کی دعا یا بد دعا آسمان کو چیرتی ہوئی جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔